مولا میرے مولا، مولا میرے مولا، مولا 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 میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، مولا میرے مولا۔ جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لغت پہ تیری رحمتوں کے سائے، جب تک جیوں میں آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہذا غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام۔ خطبے کے بعد مصنف علی رحمہ اپنا ایک مقدمہ تحریر فرما رہے ہیں حمد و صلوات کے بعد۔ تو یہ نہایت ہی مہذب کلام ہے فی تحریر المنطق والکلام، علم منطق اور علم کلام کے بیان میں۔ تحریر کا معنی بیان، ٹھیک ہے۔ حملہ علی ھذا، شارح کہتے ہیں حملہ علی ھذا اما بناء علی المبالغتی، یعنی یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوا۔ سوال وہی جو اس سے پہلے ہم نے ہدن کی صورت میں سوال تھا اور جو جواب تھا، بس پھر وہی یہاں پر بھی سوال ہوگا، وہی یہاں پر بھی جواب ہوگا۔ سوال کیا ہے؟ کا غایت و تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام۔ ھذا، ٹھیک ہے، ھذا ہے مبتدا، اور غایت و تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام۔ غایت و تہذیب الکلام، غایت ہے مضاف اور تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، ٹھیک ہے۔ غایت و تہذیب، غایت و تہذیب الکلام، یہ غایت ہے در حقیقت صفت، اور تہذیب ہے در حقیقت موصوف، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ یہاں پر اضافت صفت الی الموصوف کے قبیل سے ہے۔ تو تہذیب کی غایت، تہذیب کی انتہا، تہذیب کی غایت اور تہذیب کی انتہا۔ تو چونکہ معتبر کون ہوتا ہے؟ مصدر، موصوف معتبر ہوتا ہے، صفت نہیں۔ صفت و موصوف میں اعتبار کس کا کیا آتا ہے؟ موصوف کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی صفت و موصوف میں اصل جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ موصوف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ھذا ہے مبتدا، اور اس پر حمل ہو رہا ہے کس کا؟ تہذیب الکلام میں تہذیب کا، کیونکہ غایت تو ہے تہذیب کی صفت، ٹھیک ہے، نہایت ہی عمدہ، نہایت ہی مہذب۔ تو حمل کس کا ہو رہا ہے؟ تہذیب کا ہو رہا ہے نا، نہایت کا تو نہیں ہو رہا ہے، نہایت تو تہذیب کی صفت ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ ھذا سے اشارہ ہے کس کی طرف؟ ان الفاظ کی طرف، الفاظ مخصوصہ کی طرف جس کی تعبیر کس سے کی جاتی ہے؟ جو معنی پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ الفاظ مخصوصہ ہے جو کیا کرتے ہیں؟ معانی پر دلالت کرتے ہیں، اور یا وہ معانی ہے جس کی تعبیر، وہ معانی ہے مخصوصہ ہے مرتبہ فی ذہن ہے، جن کی تعبیر کس سے ہوتی ہے؟ الفاظ سے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہے ذات، کوئی وصف نہیں ہے، کیا ہے؟ وصف نہیں۔ اور تہذیب ہے مصدر، تہذیب کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوا؟ مصدر کا حمل ذات پر ہوا، حالانکہ کیا ہے؟ مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا یا تو یہ زید عدل کی طرح بطور مبالغہ کے ہے، بطور مبالغہ ہے، ٹھیک ہے۔ زید عدل کی طرح جیسا کہتے ہیں کہ زید عدل، یہاں پر زید ذات ہے اور عدل صفت ہے، یعنی عدل مصدر ہے، اور اس عدل مصدر کا حمل کس پر ہوا ہے؟ زید ذات پر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ذات پر صفت مصدر کا حمل نہیں ہو سکتا، جی بات میں آ رہی ہے بھائی؟ جیسے زید ضرب نہیں ہوگا، زید مار ہے، زید مارنا ہے، ایسا ہوگا کیا؟ نہیں، کیا ہوگا؟ زید مارنے والا ہے، زید ضارب کہہ سکتے ہیں، زید ضرب نہیں کہہ سکتے، بات میں آ رہی۔
تو کہتے ہیں جیسے زید عدل میں بطور مبالغہ کیا حمل ہے، ویسے یہاں پر بھی کیا ہے، بطور مبالغہ، یعنی کلام بہت ہی مہذب ہے، بہت ہی مہذب ہے، تو گویا کہ تہذیب ہے، گویا کہ بعین ہی عین تہذیب ہے، گویا کہ عین باسماری. کوئی زیادہ بہت زیادہ منصف ہوتا، انصاف کرنے والا ہوتا تو وہاں پر کیا کہتے ہیں، گویا کہ سراپا یہی انصاف ہے، سراپا انصاف ہے، یہ خود ہی انصاف ہے، اتنا انصاف کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ خود ہی کیا ہے، انصاف ہے. بات میں آ رہی ہے. تو اسی طرح یہ کلام، یہ کتاب اتنا اس قدر مہذب ہے کہ گویا کہ سراپا تہذیب ہے، اس قدر ستھری اور اس قدر عمدگی کے ساتھ یہ کتاب تحریر کی گئی ہے، گویا کہ یہ خود کیا ہے، تہذیب ہے. بات میں آ رہی. ایک صورت یہ ہو گئی اس کے حمل کے جواز کی. دوسری صورت یہ ہوئی کہ یہاں پر جو ہے نا مجاز بالحذف کے طور پر، مجاز بالحذف کے طور پر یہاں پر کیا ہو چکا ہے، یہ اس کا حمل اس پر ہوا ہے. یعنی مجاز بالحذف کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ کہ کوئی چیز ہو اس کو حذف کر دیا جائے، یعنی کسی لفظ کو حذف کر دیا جائے اور دوسرے کو اس کی جگہ پر قائم کر کے اس کا اعراب اسے دے دیا جائے. مثال کے طور پر یہاں جو تھا نا غایت و تہذیب الکلام، یہاں پر در حقیقت عبارت کیا تھی، ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، یہ کلام مہذب ہے، نہایت ہی مہذب، بہت ہی عمدہ کلام. بس بھائی تو کیا ھذا کلام مہذب، مہذب جو اس میں مفعول کا صیغہ ہے نا، ھذا کلام مہذب، ٹھیک ہے، کلام مہذب. غایت التہذیب تو کیا کر دیا گیا، یہاں پر مہذب کو حذف کر دیا گیا، مہذب کو حذف کر دیا گیا، یعنی جو خبر ہے اس کو حذف کر دیا گیا. کس کو، ھذا مبتدا ہے اور کلام مہذب، کلام مہذب، تو مہذب کو حذف کر دیا گیا. باسماری. اور غایت التہذیب جو مفعول بہ تھا، مفعول مطلق تھا، باسماری ھذا کلام مہذب، تو یہ جو مفعول مطلق تھا اس کو کیا کر دیا، خبر کی جگہ پر قائم کر دیا اور کیا کہا، ھذا فھذا غایت و تہذیب الکلام، فھذا غایت و تہذیب الکلام. ٹھیک ہے، تقدیر عبارت کیا تھی، ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، ھذا مبتدا کلام مہذب، یہ خبر ہے. ٹھیک ہے، لیکن مہذب اس سے مفعول کا صیغہ ہے، اس کا مفعول مطلق کون ہے، غایت التہذیب. ٹھیک ہے، وہ اپنے مفعول مطلق سے مل کر کے کیا بنا ہوا ہے، خبر. لیکن کیا کیا وہاں پر غایت التہذیب کو، کلام مہذب کو حذف کر دیا گیا، کلام مہذب کو حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر کس کو رکھا، غایت التہذیب، غایت التہذیب کو رکھا. لیکن چونکہ اور خبر کا جو اعراب تھا وہی اعراب کس کو دے دیا گیا، مفعول مطلق کو یہ اعراب دے دیا گیا. اس کو کیا بولتے ہیں، مجاز بالحذف بولتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے، حملہ علی ھذا، اس کا حمل ھذا پر، غایت و تہذیب الکلام کا حمل ھذا پر کیا ہے، اما بناء علی المبالغہ، یا تو مبالغہ کی بنا پر ہے، مبالغہ پر بنا کرتے ہوئے ہے، یعنی اس کا حمل اس پر بطور مبالغہ کے، بطور نہ ہو زید عدل، جیسا کہ زید عدل، او بناء علی ان التقدیر ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، یا اس بنا پر ہے، یا اس بنا پر ہے، یا اس پر بنا کرتے ہوئے ہے کہ تقدیری عبارت اس کی یہ تھی کیا، ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، فحذف الخبر، تو خبر کو حذف کر دیا گا. خبر کون ہے، کلام مہذب، اس کو حذف کر دیا گا. ٹھیک ہے، واقیم المفعول المطلق مقامہ، اور مفعول مطلق غایت التہذیب کو کیا کر دیا گیا، خبر. وَأُعْرِبَ بِإِعْرَابِهِ، اور اس کو اس کا اعراب دے دیا گیا، کس کو، مفعول مطلق کو خبر کا اعراب دے دیا گیا. خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے، رفع ہوتا ہے.
علی طریق مجاز الحذف، مجاز بالحذف کے طریقے پر، مجاز بالحذف کے طریقے پر، ٹھیک ہے. فی تحریر المنطق والکلام، علم منطق اور علم کلام کے بیان میں. لم یقل فی بیانہما، تحریر کا معنی بھی بیان ہوتا ہے، بیان کا معنی بھی بیان. مقصد مصنف کیا ہے؟ یہ نہایت ہی ستھرا کلام ہے علم منطق اور علم کلام کے بیان میں. تو بیان، لفظ بیان، تحریر کی جگہ پر لفظ بیان کا لانا زیادہ آسان تھا سمجھنے کے اعتبار سے بھی، سمجھنے کے اعتبار سے طلباء کے لیے کیا تھا، لیکن پھر بھی کیا کیا، لفظ بیان نہ لا کر کے لفظ تحریر لایا. تحریر کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، بیان ہی ہوتا ہے، لفظ بیان کا معنی بیان ہوتا ہے. تو تحریر نہ لا کر کے لفظ بیان ذکر کیا جاتا، ایسا کیوں نہیں کیا؟ وجہ یہ ہے کہ تحریر اور بیان میں فرق ہے. بیان مطلق بیان کو کہتے ہیں، کسی جس کو بیان کرنا مطلقاً، ٹھیک ہے، بغیر کسی اس چیز کے حشو و زوائد سے خالی ہو یا حشو و زوائد اس میں ہو اس کی رعایت کے بغیر. اور تحریر اس بیان کو کہتے ہیں جو کیا حشو و زوائد سے خالی ہو. بس ہماری تو تحریر اور بیان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہوئی ہے. ہر بیان، ہر تحریر کیا ہے، بیان ہے، لیکن ہر بیان تحریر نہیں. تحریر سے مراد لکھنا نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے یہاں پر، بیان. بس ہماری کا لم يقل في بيانهما لما في لفظ التحرير من الاشارة الى ان هذا البيان خال عن الحشو والزوائد. کہہ رہے نہیں کہا فی بیانہما، یعنی فی بیان المنطق والکلام نہیں کہا، لما فی لفظ التحریر، کیونکہ لفظ تحریر میں اشارہ ہے الی اس بات کی طرف کہ یہ بیان خالی ہے حشو و زوائد سے، اس میں اشارہ ہوگا نا. والمنطق، منطق کی تعریف کیا کہ منطق آلۃ قانونیۃ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر. کہہ رہے ہیں کہ منطق وہ ایسا آلہ قانونیہ ہے جس کے رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتی ہے. والکلام هو العلم الباحث عن احوال المبدأ والمعاد على نهج قانون الاسلام. اور علم کلام کی کیا تعریف ہے؟ علم کلام وہ علم ہے جو بحث کرتا ہے، کس سے بحث کرتا ہے، کس سے، ان احوال المبدأ والمعاد، مبدا اور معاد کی بحث سے، یا مبدا اور معاد کے احوال سے، یعنی ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ. اور اس سے مبدا سے مراد کیا ہے، ذات باری اور صفات باری تعالیٰ. اور معاد سے مراد کیا، بعض بادل موت، بعض بادل. معاد سے کیا مراد ہے، بعض بادل موت. نہیں سمجھ رہے جی، بعض بادل موت نہیں سمجھ رہے. موت کے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، بعض بادل موت کا کیا معنی ہوتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا جانا. تو علم کلام میں کون سی بحث ہوتی ہے، اللہ کی ذات و صفات سے بات ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہے، ٹھیک ہے، اس کے صفات اس کی ذات کا عین ہے یا غیر ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس کی بحث ہوتی ہے معاد، یعنی بعض بادل موت کے بعد، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کا کیا ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، کیا ہوگا، وہ ساری چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے. علی نہج قانون الاسلام، قانون اسلام کے طریقے پر. قانون اصل اس کو بیان کرنے کے حوالے سے بھی لوگ مختلف ہیں. قوانین اسلام، ایک ہوتا ہے فلاسفہ بھی بیان کرتے ہیں، فلاسفہ بھی بیان کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ فلاسفہ کے قوانین کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کن کے قواعد کے اعتبار سے، اسلامی قواعد کے اعتبار سے. قرآن نے جو کہا ہے، حدیث نے جو کہا ہے، اس کے اعتبار سے جو آخرت کے احوال ہوں گے، قیامت کے احوال ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اس